السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں، آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے مالداری، رزق کی وسعت اور وظائف و احادیث کے بارے میں کہ اسلام ہمیں رزق کے دروازے کھولنے کے لیے کیا تعلیم دیتا ہے۔ حصہ نمبر 1، رزق کا حقیقی مفہوم۔ مذہب اسلام میں مال و دولت برکت کے ساتھ مطلوب ہے، نہ کہ صرف جمع کرنے کے لیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ہے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، سورۃ الطلاق۔ جو شخص اللہ سے ڈرتا ہے، اللہ اس کے لیے راستہ نکال دیتا ہے اور اسے وہاں سے رزق دیتا ہے جہاں سے انسان کا گمان بھی نہیں ہوتا۔ حصہ نمبر 2، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمودات رزق کے بارے میں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صدقہ دینے سے مال کم نہیں ہوتا۔ امام مسلم نے اس روایت کو بیان کیا ہے۔ ایک اور حدیث میں ہے کہ جو شخص نماز فجر کے بعد بیٹھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرتا ہے اور سورج نکلنے کے بعد 2 رکعت نماز پڑھتا ہے تو اس کے لیے حج اور عمرے کا ثواب لکھا جاتا ہے۔ امام ترمذی نے اس روایت کو نقل کیا ہے۔ یہ عمل نہ صرف روحانی برکت دیتا ہے بلکہ دنیاوی رزق کے دروازے بھی کھول دیتا ہے۔ حصہ نمبر 3، مالداری کے مجرب وظائف۔ تو دوستو اب آئیے کچھ ایسے مستند وظائف دیکھتے ہیں جن سے اللہ تبارک و تعالی رزق میں وسعت دیتا ہے۔ وظیفہ نمبر 1، یا رزاق یا واسع۔ آپ روزانہ 100 مرتبہ یا رزاق یا واسع پڑھیں اور پڑھنے سے پہلے 3 مرتبہ درود شریف پڑھیں۔ انشاءاللہ چند دنوں میں رزق کے دروازے کھلنے لگیں گے۔ وظیفہ نمبر 2، سورۃ الواقعہ۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص ہر رات سورۃ الواقعہ پڑھتا ہے اسے کبھی فقر لاحق نہیں ہوتا۔ بیہقی۔ میرے دوستو، رات سونے سے پہلے سورۃ الواقعہ کی تلاوت کی عادت بنائیں۔ یہ روحانی خزانہ ہے جو زندگی میں خوشحالی لاتا ہے۔ وظیفہ نمبر 3، استغفار۔ قرآن میں حضرت نوح علیہ السلام کا قول ہے، فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، سورۃ النوح۔ میں نے کہا اپنے رب سے معافی مانگو، وہ غفار ہے، وہ تم پر آسمان سے بارش برسائے گا اور تمہیں مال و اولاد سے نوازے گا۔ یعنی استغفار مال و اولاد دونوں میں اضافے کا ذریعہ ہے۔ روزانہ 100 مرتبہ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ پڑھنے کا بھی معمول بنا لیں۔ حصہ نمبر 4، رزق بڑھانے والے اعمال۔ نمبر 1، صبح جلدی اٹھنا، برکت فجر کے وقت میں ہے۔ نمبر 2، نماز باجماعت پڑھنا، حدیث میں ہے رزق نماز کے ساتھ وابستہ ہے۔ نمبر 3، ماں باپ کی خدمت، ان کی دعا سب سے بڑی دولت ہے۔ نمبر 4، صدقہ و خیرات۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صدقہ بلاؤں کو دور کرتا ہے اور رزق میں اضافہ و بڑھوتری کرتا ہے۔ نمبر 5، قرآن کی تلاوت کریں، خاص طور پر سورہ یاسین اور سورۃ الواقعہ کی تلاوت۔ حصہ نمبر 5، ایک سچی بات یاد رکھیں، مالداری صرف پیسوں میں نہیں بلکہ دل کا سکون، صحت اور عزت میں بھی ہے۔ پیارے نبی نے فرمایا، جس کے پاس دن کا کھانا، جسم کی صحت اور دل کا سکون ہو، گویا اس سے دنیا کی ساری دولت مل گئی۔ اختتام اور دعا۔ آخر میں ہاتھ اٹھائیں اور دعا کریں، اللہم اغننا بحلالک عن حرامک وبارک لنا فی ارزاقنا وجعلنا من الشاکرین۔
اے اللہ ہمیں حلال رزق عطا فرما، حرام سے بچا، ہمارے رزق میں برکت دے اور ہمیں اپنا شکر گزار بندہ بنا۔ دوستو ایسی پیاری دینی باتیں اور حدیثیں جاننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک کر کے دوستوں کو شیئر کریں۔ تب تک چلیے ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔